مکہ اور مدینے میں نان مسلمز کا داخلہ کیوں ممنوع ہے؟ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرکین پر اہل کتاب بھی نہیں، جن مشرکین پر اللہ کی حجت تمام کر دی تھی، اور جب رسول آتا ہے حجت تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو ایسے واضح کر دیا جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے مشرکین عرب پر حجت تمام کر دی تو اللہ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا۔ عذاب کے فیصلے سے پہلے دو احکام دیے گئے۔ ایک یہ کہ اب مسلمان، ان کی رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، چونکہ ان پر خدا کا عذاب آنے والا ہے، اس سے تعلقات توڑ لیں۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ یہ اب مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو یہ ان کے لیے ایک حکم تھا جو دیا گیا۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات کبھی نہیں کہی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں عیسائیوں کے وفود آپ سے مکے میں آ کے ملے، اور مکے ہی میں حبشہ سے آنے والے 20 کے قریب مسیحی مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح جب آپ مدینے میں تھے تو وہاں پر مسجد نبوی میں مسیحیوں کے ایک وفد نے آ کے آپ کے ساتھ ایک طویل گفتگو کی ہے، جس میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جب ان کی نماز کا وقت ہو گیا اتوار کو، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نماز باہر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا آپ میری مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، یہ مسجد میں نے خدائی کی بندگی کے لیے بنائی ہے۔ تو اس لیے یہ محض ایک غلط خیال ہے۔ سرزمین عرب میں کوئی غیر مسلم آباد نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مرکز کی حیثیت سے خاص کر لیا ہے۔ وہ جائیں، حرم کو دیکھیں، ہماری عبادت گاہ کو دیکھیں، توحید کا پیغام وصول کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں۔